ایک جگہ پہ ایک ریسرچ بتائی، امریکہ میں ایک ریسرچ ہوئی، دنیا کے کامیاب ترین لوگ، 500 کامیاب ترین لوگ، انجینئر، ڈاکٹرز، سائنسدان، کامیاب ترین لوگوں کی کامیاب ترین عادتیں۔ تب دنیا کے 500 لوگ کامیاب کیوں ہوئے؟ تو انہوں نے ایک سینٹینس لکھا کہ سکسیسفل پیپل ہیو سکسیسفل ہیبٹس۔ کامیاب لوگوں میں کامیاب عادتیں ہوتی ہیں۔ فیلئر پیپل ہیو فیلئر ہیبٹس۔ ناکام لوگوں میں ناکام عادتیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی کامیاب بنتا ہے تو اسے اندر کامیابی والی عادتیں پیدا کرنی ہوں۔ 2 جوان یونیورسٹی میں جاتے ہیں، ایک جوان پوری رات محنت کر کے پڑھتا ہے، لیکن دوسرا دوستوں کے ساتھ گپے مارتا رہتا ہے، فلمیں دیکھتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ 4 سال یونیورسٹی کے گزر جاتے ہیں، آخر میں فیل ہو کر باہر آتا ہے۔ لیکن جس نے اپنے اندر کامیابی کی عادت پالی، محنت کی، آخر میں اسے بہترین جاب بھی ملتی ہے۔ ناکام لوگ جو محنت نہیں کرتے، وقت کو ضائع کرتے ہیں، یا ڈرائیور بنتے ہیں، یا چپڑاسی بنتے ہیں، یا چھوٹی چھوٹی 20-25 ہزار کی نوکریاں کرتے ہیں، لیکن جو انسان محنت لیس الانسان الا ما سعی، جو کامیاب ترین عادت اپنے وجود میں پالتا ہے، خدا اس کو دنیا میں بھی مقام عطا کرتا ہے۔ جوانی ایسے گزر جائے گی تجھے پتا نہیں چلے گا، زندگی ایسے گزر جائے گی تجھے پتا نہیں چلے گا۔ تبھی فرمایا، اے جوان اپنے وقت کی قدر و قیمت کو جان۔ جب تمہارا امام سب سے بیسٹ ہے، اس کا شیعہ بھی تو سب سے بیسٹ ہونا چاہیے۔ ہم نے کسی غیرے کو امام نہیں مانا، ہم نے کہا امام نبی کی جگہ پر وہ آئے گا جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو، شجاعت میں سب سے زیادہ، زہد میں سب سے زیادہ، تقویٰ میں سب سے زیادہ۔ تو مولا فرماتے ہیں جب میں سب سے بہتر ہوں تو میرا شیعہ بھی سب سے بہتر ہونا چاہیے۔ دوسری عادت، کامیاب لوگوں میں کامیاب عادتیں پائی گئیں۔ دوسرا فرمایا 500 لوگ کامیاب، ان کے اندر ایک عادت کامن تھی جو سب کے اندر تھی۔ وہ عادت یہ تھی کہ ان کا ارادہ مضبوط تھا، ول پاور مضبوط تھا۔ یہ ناکام کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ اس کا ارادہ کمزور ہوتا ہے۔ کہتا ہے آج کے بعد تو مولانا پڑھوں گا، پھر 2 دن گزرتے ہیں، پھر بھول جاتا ہے۔ ایک سیمسٹر میں فیل ہوتا ہے، کہتے ہیں اگلے سیمسٹر میں محنت کروں گا۔ کتاب اٹھاتے اس کو نیند آ جاتی ہے، پڑھائی کرتے اس کو نیند آنے لگتی ہے، کیونکہ اس کا ارادہ کیا ہے؟ کمزور ہے۔ اگر ارادہ مضبوط نہ ہو تو انسان زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا۔ ایک ریسرچ ہوئی ہارورڈ یونیورسٹی میں 20 بچوں پر، یہ گئے بچوں کو اسکول سے باہر لایا، 20 بچوں کو انہوں نے ایک بچے کو ایک چاکلیٹ دیا، اور ان کو کہا کہ بچوں اگر شام 5 بجے تک کوئی بچہ چاکلیٹ نہ کھائے تو اس کے بدلے میں ہم اسے ایکسٹرا 5 اور چاکلیٹ دیں گے۔ شام 5 بجے ہوئی، سارے بچوں کو جمع کیا، 20 بچوں میں سے 17 بچوں نے چاکلیٹ کھا لی تھی، 3 بچوں نے ویٹ کیا۔ مطلب ان بچوں کا ارادہ کیا تھا؟ مضبوط تھا، ول پاور مضبوط تھا۔ کہتے ہیں 20 سال ہم نے ویٹ کیا کہ دیکھیں جنہوں نے کھایا تھا وہ کیا بنے ہیں، اور جنہوں نے نہیں کھایا تھا وہ کیا بنے ہیں۔ اور جب چیک کیا، جنہوں نے چاکلیٹ کھا لی، یعنی جن کا ارادہ کمزور تھا، وہی کوئی ڈرائیور بنا، کوئی چپڑاسی بنا، کوئی پیزا بوائے بنا، لیکن جنہوں نے نہیں کھایا تھا، کوئی سائنسدان بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی پروفیسر بنا۔ تو یہ بچپن سے بچے کا ہے۔ کیوں فرمایا 7 سال کے بعد بچے پہ سختی کر، تاکہ اس کا ول پاور مضبوط ہو جائے۔ لیکن ہماری بیچاری مائیں کیا کرتی ہیں؟ بچہ سفرے پہ بیٹھتا ہے، کہتے ہیں ماں پیٹ بھر گا، نہیں اور کھا، نہیں تو کمزور ہو جائے گا، اور کھا۔ اس کا ارادہ کیا کرتی ہیں؟ کمزور کر دیتی ہیں۔ اسلام کہتا ہے روزہ رکھ تاکہ تیرا ارادہ مضبوط ہو جائے۔ 7 سال کا بچہ ہے، کوشش کر اسے روزہ رکھوا۔ ایران میں ہوتا ہے گنجشکی کہتے ہیں، روزے گنجشکی۔ کون سا روزہ؟ چڑیا والا روزہ، کہ مثلا بچوں کو صبح سے لے کر دوپہر تک روزہ رکھواتے ہیں تاکہ ان کا ول پاور کیا ہوتا جائے؟ مضبوط ہوتا جائے۔ بچوں کو چھوٹے چھوٹے گولز دیا کرو، چھوٹے چھوٹے اہداف دیا کرو، تاکہ بچپن سے ان کو عادت ہو جائے کہ اپنے ارادے پر کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا ہے۔ اب 7 سال سے لے کر 15 سال تک اگر تم نے اپنے بچے کے ارادے کو مضبوط کر لیا، اب 15 سال کے بعد جب بالغ ہو جائے گا، شیطان جب گناہ کی دعوت دے گا، ارادہ مضبوط ہوگا تو شیطان کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا۔